ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا تھا۔ وہ کافی دن تک نظر ہی نہ آیا، اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ کچھ روز کے بعد حضرت علی علیہ السلام دور دراز کے سفر سے تھک کر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک گھر نظر آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے گھر کے پاس اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور گھوڑے سے نیچے اتر کر اس گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ کے کان میں ایک روتی ہوئی عورت کی آواز آئی۔ آپ نے ہوئی آواز پر غور کیا۔ اس عورت کا شوہر اس کو مار پیٹ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو بدقسمت ہے، جب سے میں نے تجھ سے شادی کی ہے اپنے گھر لے کر آیا ہوں، میں دن بدن غریب ہی ہوتا جا رہا ہوں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور میرے گھر سے برکت ہی ختم ہو گئی ہے، غریبی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تو میرے لیے منحوس ہے۔ بیوی یہ سب باتیں سن کر روتی ہی جا رہی ہے۔ آپ علی علیہ السلام یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ آخر کار آپ وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چلے گئے اور دروازے پر دستک دی۔ دستک دینے پر وہی شخص باہر آیا جو دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس شخص نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ اپنی بیوی کو بھی بلاؤ۔ جب وہ مرد اپنی بیوی کو آپ کے سامنے لے کر آیا تو آپ نے پوچھا کہ تو اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے اس نے تو میرا گھر برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جب سے میں شادی کر کے اس کو گھر میں لے کر آیا ہوں تب سے میں دن بدن غربت کا سامنا کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ عورت منحوس ثابت ہوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مرد کی بات سن کر عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ بتاؤ کہ یہ مرد کب سے آپ کو مار پیٹ رہا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اے علی علیہ السلام، میں نے جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے یہ مرد تب سے مجھے مار پیٹ رہا ہے۔ اس نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں شادی کے بعد اپنے خاوند کے گھر نہیں آئی، میں تو ایک جہنم میں آ گئی ہوں جہاں نہ سکون ہے نہ آرام۔ اس گھر میں ہر وقت مار پیٹ، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں اور شادی کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جہیز نہیں لینا، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ جب یہ مجھ سے شادی کر کے گھر لے آئے تب سے اس گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہر وقت ایک ہی بات ہوتی ہے کہ تیرے باپ نے تجھے جہیز میں کیا دے کر بھیجا ہے، سب کچھ تو میرا ہے، تیرا اس گھر میں کیا ہے؟ یہ مرد مجھے لوگوں کے سامنے مارتا ہے اور ذلیل و خوار کرتا ہے، مجھے ہر وقت تانے دیتا رہتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے دیا ہی کیا ہے۔ جب باہر جاتا ہے تو بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے، جیسا کہ اس جیسا دنیا میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ باہر جا کر لوگوں میں اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتا ہے، اور جب گھر آ جاتا ہے تو میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک اپناتا ہے، مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس شخص سے بہت تنگ آ گئی ہوں، یہ مجھے ہر وقت تانے دیتا ہے اور اس گھر سے باہر نکل جانے کو کہتا ہے۔ میرے والدین وصال پا چکے ہیں، میرا اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، میں اس لیے اس گھر سے باہر جانے سے ڈرتی ہوں کہ کہاں جاؤں گی، مگر میرے شوہر نے تم اس گھر کو دوزخ میں بدل دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سن کر شوہر سے فرمایا کہ یہ بات نہ کہا کرو کہ میں نے اس سے شادی کی ہے تو میرے گھر میں غربت آ گئی ہے۔ انسان کی اپنی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں تنگی کو حکم دے دیتا ہے۔ دنیا کی ہر بیماریاں، مشکلات، غربت، مصائب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ برے کاموں میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے
تو دن بدن مشکلات اور تنگیاں اس کے گھر میں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ کسی مرد کی شادی ہونے سے یا اس کی بیوی گھر آنے سے اس کے گھر میں غربت یا مشکلات نہیں آتی ہیں۔ یہ سب بندے کی اپنی پیدا کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور مصائب سے دوچار کرتا ہے کہ بندہ سمجھ جائے اور نیک کاموں کی طرف مائل ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنی بیوی کو گالیاں نہ دینا۔ جو بندہ اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے اور گناہوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، کسی کو گالیاں دے کر اپنے آپ پر جہنم کی آگ کو واجب نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت اپنی باتوں میں سخت کلامی پیدا کرنا بھی بہت ہی برا عمل ہے جو کہ غربت کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارنے کے بجائے لوگوں کی چغلیاں کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بھی گھروں میں غربت اور پریشانیاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں اور گھروں سے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گھروں میں رحمت نازل نہیں فرماتا جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان اور بیمار رہتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے شیطانی کام کرنے سے بھی گھروں میں پریشانیاں، مصائب اور غربت جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو اور بیوی بچوں کے ساتھ تلخ کلامی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے پھر اس گھر میں رحمتیں، خوشیاں، برکتیں کس طرح آ سکتی ہیں؟ اے اللہ کے بندوں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ تم غربت، پریشانیوں اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔